السلام علیکم حضرین سامعین، خلاصۃ القرآن کے عنوان سے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف پاراجات کا خلاصہ اور مفاہیم اور اہم مضامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر تفہیمی قرآن کے سلسلے میں کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، تو اس پر بھی حاضرین سامعین ہمیں متنبر فرمائیں تاکہ ہم انشاءاللہ اس کو اپنی اس غلطی کی اصلاح کر سکیں۔ آج پارہ نمبر 10 کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر مال غنیمت کے احکام اور اس کے بعد اس پارہ میں مشرکین مکہ سے یا تمام مشرکین سے برات کا اعلان بھی ہے، کیونکہ سورۃ التوبہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس جنگ میں جو سب سے غزوہ تبوک میں جو منافقین کا کردار تھا اور جو لوگ اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ اہم اس پارہ کے مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ اس پارہ میں مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور مہاجرین کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ مال غنیمت جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے، جنگ جیتنے کے بعد جو دشمنوں کا مال فوجی یا مجاہدین قبضہ میں لیتے ہیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ ان للہ خمسہ، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے 5واں حصہ ہے، اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافرین کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کا طریقہ کار بتایا۔ اس سے قبل قرآن نے مال غنیمت کے بارے میں سورۃ الانفال کے شروع میں فرمایا کہ مال غنیمت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جیسا رسول فیصلہ فرمائیں گے اسی طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں اس پارہ کے آغاز میں اس مال غنیمت کے حصوں کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا رکوع بھی اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کر خطاب کیا مومنین کو، اور اس میں جہاد کی اور مجاہدین کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے، تم جنگ کے لیے جاؤ، تو پھر کیا ہے فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، اور اس دوران یہ کہا کہ اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور ساتھ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو۔ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی فیصلہ تمہیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا ہے اس واقعات کی طرف جو غزوہ بدر میں پیش آئے تھے۔ جی، غزوہ بدر کا پیچھے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 4 میں بھی اس کا بیان ہوا ہے۔ اب پھر یہاں پارہ نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے واقعات کو بیان کیا، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ یہاا شیطان کا جو غزوہ بدر میں کردار تھا، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شیطان نے اپنے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ یہاں شیطان کس طریقے سے بدر میں آیا، روایات میں لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک جو بنی کنانہ کا سردار تھا، وہ اس کی شکل میں شیطان آیا، اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اس نے جا کر کہا کہ بنی کنانہ سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ جی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کفار مکہ کی
اور مشرکین مکہ کی بدر والے دن شیطان بھی مدد کر رہا تھا، لیکن فرمایا لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آئے گا۔ پارہ نمبر 10 کا تیسرے رکوع کے آغاز میں منافقین کا کردار بیان کیا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ اچھا، اس میں منافقین اور جو کچھ نئے مسلم جن کا ابھی عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بدر والے دن بدر کے میدان میں جب پہنچے تو اور دوسری طرف کفار کے لشکر کو جب دیکھا جی، 313 کے مقابلے میں ان کی تعداد ڈبل تھی جی، اور پھر کفار کے پاس ساز و سامان بھی تھا، جنگی ہتھیار بھی تھے، تو وہ تھوڑا سا ان کو دیکھ کر کچھ ضعیف الاعتقاد مسلمان جو ہے وہ پریشان ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جب منافقین اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے غر ہؤلاء دینہم، یہ مسلمان اپنے دین پر مغرور ہیں جی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا جی۔ اب کفار کی ہلاکت کو بدر میں کفار ہلاک ہو گئے اور ان کی ہلاکت کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، تو یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پھر یہاں کفار مکہ کی جو ہلاکت تھی اس کو تعبیر کیا یا اس کی مثال دی ہے آل فرعون کو غرق کرنے کی۔ فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا اور ان کو غرق کر دیا جی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی مشہور آیت ہے، وہ کیا فرمایا کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَا لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اس وقت تک کوئی قوم اللہ نے فرمایا تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی نہ لائے جی، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کا ذکر کیا۔ آل فرعون سے مراد کوئی فرعون کی اولاد نہیں ہے، بلکہ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کو خدا مانتے تھے اور فرعون کی خدائی پر وہ اعتقاد اور یقین رکھتے تھے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور یا بری جو چیز ہے وہ کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 4 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ بدر میں 70 کے قریب کافر قتل ہو گئے، 70 کے قریب کافر قیدی بن گئے، اور بہت سے لوگ وہاں سے بدر سے کفار مکہ جو ہے وہ بھاگ نکلے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ جو لوگ بھاگ کر چلے گئے ہیں تو ان کے ذہن میں رہے کہ انہم لا یوجدون، کہ بے شک وہ عاجز نہیں ہیں، لہذا تم مسلمانوں کو حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرو۔ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کو غزوہ احد کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے کہ اب پھر اس کے بعد کفار مکہ سے اور بھی بہت سی جگہوں پر مقابلہ ہوگا، لہذا جو یہاں بدر سے کافر بھاگ کر چلے گئے ہیں تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ تم کافروں کی طرف اس وقت جھکاؤ کرو جب وہ جھکاؤ کریں جی۔ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو آپ بھی ان کے لیے امن کا پیغام لے کر جاؤ جی۔ جس طرح کا رویہ کفار کا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے حکم دیا گیا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، فرمایا کہ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جی، اور اگر آپ کو وہ نعوذ باللہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک محبوب آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ، یہاں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج یہ آپس میں بڑے حریف تھے، ان کی کئی سالوں سے اور بڑی پرانی دشمنیاں تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یہ دونوں قبیلے آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ان کے درمیان جو نفرتیں تھیں، کدورتیں تھیں اور دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، چونکہ یہود کو اور منافقین کو ان کی آپس کی جو محبت اور دوستی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ہوئی تھی وہ ان کو بھا نہیں رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ آگے ایک بڑی مشہور آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہارے لیے اللہ اور جو آپ کی مومنین پیروی کرنے والے ہیں وہی کافی ہیں۔ اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اشارہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت 40 کا ہنسا جو ہے آپ کے اسلام قبول کرنے سے پورا ہو گیا، اور پھر عمر وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اسلام جب قبول کیا تو پھر چھپ کر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا اور سب مکہ والوں کو بتا دیا کہ عمر اسلام قبول کر لا۔ تو حضرت عمر کے آنے سے اسلام کو تقویت ملی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اب آپ کو پریشان اور غمناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے لیے اللہ اور جو تمہاری اتباع کرنے والے یہ خالصتاً مسلمان صحابہ ہیں یہی تمہارے لیے کافی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو غیبی امداد ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو بیان کیا۔ جی بدر کے مقام پر کیا ہوا کہ بہت تھوڑے مسلمان تھے، اسلحہ بھی ہتھیار بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ پھر اس کے بعد احد میں کیا ہوا کہ احد میں تعداد بقدرے بدر کے زیادہ تھی، لیکن وہاں پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارا ایمان جتنا پہلے مضبوط تھا اب اس سے ایمان میں کی مضبوطی میں کمی واقع آئی ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو فرمایا کہ اے مومنین، اے نبی اپنے مومنین کو، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی ترغیب دلائیے کہ اگر تم 20 ہوگے تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اور اگر 100 تم ہوگے تو پھر 1000 پر تم قابو یعنی آ جاؤ گے یا غالب آ جاؤ گے۔ جی لیکن قرآن کیا کہتے ہیں وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، لیکن اللہ نے اب تمہارے اندر کمزوری دیکھی ہے۔ جی اس کمزوری کے ہونے کے باوجود بھی تمہارے اندر پھر بھی صلاحیت ہے جہاد کرنے کی۔ کیوں کہ اگر تم جو ہے 100 تمہاری تعداد ہوگی تو 200 پر تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تمہاری 1000 تعداد ہوگی تو 2000 دشمن کی فوج پر تم غالب آ جاؤ گے۔ اس کے بعد میں نے شروع میں بیان کیا کہ اس میں غزوات کے واقعات کی طرف بڑا اشارہ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أُسْرَةٌ، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زندہ قید کرے۔ جی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ بدر میں 70 جو کافر قیدی بن کر آئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے یا ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، چونکہ اسلام کو ابھی جو ہے وہ مال کی بھی ضرورت ہے، اس وجہ سے حضرت عمر کے اس مشورے کو قبول کیا گیا۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ جی پھر آگے پارہ نمبر 10 کا جو 6واں رکوع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم، فرمایا کہ اے نبی جو تمہارے قابو میں یا تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان کے بارے میں۔ یہ آیت بھی اس آیت کا جو شان نزول ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت عباس بھی بدر میں قیدی بن کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا ساتھ، اور کھانے کے لیے بھی تھا۔
تو جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا تو یہ 20 اوقیہ جو سونا تھا یہ بھی ان سے لے لیا گیا اور مال غنیمت میں یہ ڈال دیا گیا۔ پھر جب فیصلہ ہوا کہ جو بدر کے قیدی ہیں ان سے فدیہ لیا جائے تو حضرت عباس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو میرا سونا مجھ سے برآمد ہوا تھا وہ میرا فدیہ قبول کیا جائے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال غنیمت ہے، وہ فدیہ کا مال نہیں ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی کہ آپ کیا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے چچا گلیوں میں لوگوں سے بھیک مانگے؟ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بتلائی کہ آپ عباس سے یہ پوچھو کہ جو تم سونا مکہ میں چھوڑ کر آئے ہو اور خصوصی طور پر جو چلتے وقت تم نے اپنی چچی حضرت ام الفضل کو دی ہے وہ کہاں ہے جی؟ تو حضرت عباس کو یہ واقعہ سن کر بڑا تعجب ہوا کہ نبی کو، محمد عربی کو کون خبریں دینے والا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اس رکوع کے آخری جو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی، مہاجرین کی، مجاہدین کی، اللہ کے راستے میں جو نیکیاں کرنے والے ان کی فضیلت بیان کی۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے جی۔ آگے پارہ نمبر 10 میں جو اہم ایک صورت ہے جس کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس وجہ سے اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین سے بری ہونے کا، ان سے تعلقات بالکل ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ توبہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں غزوہ تبوک میں جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے جی، اور کچھ ان میں مسلمان بھی تھے جی، 3 آدمی مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے ان کو توبہ کہا جاتا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ بیداری کا حکم دیتا ہے جی، کن سے؟ جنہوں نے مشرکین میں سے جنہوں نے معاہدہ کیا۔ اب یہ بیداری کا جو ہے، برات جو ہے ان مشرکین سے ہے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو کفار مکہ نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو کہہ دیا کہ انہوں نے پہل میں اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم ان مشرکین سے بری ہو جاؤ۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا بھی ذکر کیا جی۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ۔ یہ پہلا حکم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال منع تھا جی، تو اسی وجہ سے کہا کہ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکین سے قتال کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ جی۔ تو یہ اس کو بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اس کے بعد جو رکوع نمبر 8 ہے اس کے آغاز میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی بدعہدی کا ذکر کیا۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ جب مشرکین نے یہ معاہدہ مسجد حرام کے پاس کیا ہے تو کیسے ان کا اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو ہے ان کا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ اب انہوں نے مسجد حرام کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے معاہدہ کو توڑا ہے، تو اب ان کے لیے کوئی نہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں گے، نہ تو قرابت کا لحاظ کریں گے نہ عہد کا۔ اب یہ ہے کہ 2 چیزیں تھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جو مکہ کے لوگ تھے یا کفار مکہ تھے وہ مسلمانوں کے قریبی رشتہ دار بھی تھے،
دوسرا یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی تھا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے غالب آ جائیں گے تم پر جی. نہ انہوں نے تمہاری رشتہ داری کا خیال رکھا اور نہ ہی معاہدہ کی پاسداری کا خیال رکھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی رقم حاصل کر لیجیے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. یہ اصل میں مدینہ کے یہود جنہوں نے حضور کے ساتھ معاہدہ کو توڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جانے پر مدینہ سے نکل جانے کی کوشش کیجیے، یہ ان کے بارے میں ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، کہ تم کافروں کے جو سرغنہ لوگ ہیں، سردار ہیں، ان سے جہاد کرو، کیونکہ ان کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے جی. کتنے بند پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 9، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جو ایک اہم کام جس کو کچھ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو نیکی کا کام ہے، وہ کون سا کام کیا تھا کہ وہ مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ بھی لیتے تھے، اور دوسرا کیا ہے کہ سقایت الحاج، اور حاجیوں کی وہ خدمت بھی کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا پلانا یہ سب وہ کام کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکین کے لیے بات جچتی ہی نہیں ہے، ان کے لیے بات جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں. کیوں کہ وہ اپنے کفر پر، اپنے کافر ہونے پر خود ہی گواہ ہیں. فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرمایا صحیح معنی میں مساجد کی یا اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے چل کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. چونکہ مسلمان صحابہ کی ان کے رشتہ دار تھے جو کہ کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے اور منافق تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ تم اپنے باپ بھائیوں سے دوستی مت کرو، ان کو دوست مت بناؤ. کیوں کہ وہ اگر ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں یا ایمان کے بدلے میں وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا ایک پیمانہ بیان کر دیا. فرمایا قل ان کان آباؤکم، محبوب فرما دیجیے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب سے بڑھ کر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے جی. پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 10، اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی اور حنین والے دن بھی مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا غزوہ حنین کی طرف. جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح کرنے کے بعد غزوہ حنین ہوا جی. فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کی تعداد 10,000 تھی، جب حنین پہنچے تو وہاں 12,000 تعداد ہو گئی، جبکہ دشمن کی جو فوج تھی وہ 4,000 تھی. اب بہت سے مسلمان وہاں تو ان کا خیال یہ ہوا کہ اب ہم اس تھوڑی سی فوج پر قابو پا لیں گے، یہ جنگ بآسانی جیت جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا یا غرور میں ڈال دیا، حالانکہ اس میں
بہت سا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ روایات میں لکھا ہے کہ ایک ایسا غزوہ حنین میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ انا محمد بن مطلب، میں محمد بن مطلب ہوں جی، انا لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا نبی، میں نبی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بہادری اور دلیری کے ساتھ میدان میں رہے اور اب میدان چھوڑ کر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسکین اپنے رسول پر اور تمام مومنین پر نازل کی۔ اس کے بعد یہ صورت کو صورت برات بھی کہا جاتا ہے، وہ آیت جس میں برات کا اظہار کیا گیا، وہ کون سی برات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اے ایمان والو بے شک مشرکین نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم، اس سال کے بعد مشرکین کو مسجد حرام میں داخل مت ہونے دو جی۔ حضرت ابوبکر صدیق قافلہ لے کر امیر حج بن کر گئے حج کرنے کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کو سکھا کر اس کی تعلیم دے کر پیچھے سے بھیجا جی کہ آپ جا کر یہ اعلان کر دو جی۔ اور پھر قتال کرنے کا بھی یہ ایک حکم دے دیا کہ قاتل الذین، ان لوگوں سے قتال کرو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور پھر فرمایا کہ یا پھر کیا ہے کہ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، یا پھر یہ ہے کہ وہ ایمان تو نہیں لاتے لیکن مسلم ریاست میں وہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں جی۔ پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 11، اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی اس گفتگو سے کیا، قالت الجہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا کہ یہ عیسائی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے پادریوں کو اور اپنے جوگیوں کو انہوں نے اللہ کے سوا خدا بنا لیا، نہ صرف ان کو بلکہ عیسیٰ بن مریم کو بھی خدا بنا لیا۔ آگے یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت کا مقصد ذکر کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو حق دے کر بھیجا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ اس کا دین جو ہے تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ اسلام ایک غالب دین ہے، ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں سب سے غالب دین اسلام ہی ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، جو یہود کے علماء تھے ان کی برائیوں کو بیان کیا کہ وہ صرف یہی نہیں تھے کہ اعتقاد کے لحاظ سے ان کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھیں، بلکہ وہ اخلاقی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کے اندر بڑی خرابیاں تھیں کہ وہ لوگوں کا ناحق مال بھی کھاتے تھے جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک ایک سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 ایسے مہینے بھی ہیں جو حرمت والے ہیں جی۔ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حرمت والے ہیں۔ پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 12، اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب سے کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ بھی اصل میں غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے جی، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جائے کہ انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوچ کرو، تو پھر تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جانا چاہیے۔ یہ اصل میں غزوہ تبوک
میں مسلمانوں نے جو جہاد کی تیاری کی تھی، چونکہ یہ ایک بین الاقوامی جنگ تھی، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا جی۔ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ مسلمان یا تو یہود کے ساتھ، مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، یا عرب والوں کے ساتھ، یا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے کہ بین الاقوامی جو ریاستیں تھیں، جو انٹرنیشنل اس وقت عالمی طاقت تھی روم، اس کے ساتھ مسلمان ٹکر لینے کے لیے جا رہے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور خاص بیان کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہر جگہ پر مدد کرتا ہے جی۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین۔ یہ اشارہ بیان کیا غار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے کر گئے تھے جی۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو لے کر گئے۔ یہ ہجرت مدینہ کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ جب رسول کریم اور حضرت ابوبکر صدیق غار میں بیٹھے تھے تو اس وقت کفار مکہ غار کے منہ کے اوپر کھڑے تھے جی، اور نیچے سے محمد عربی اور حضرت ابوبکر صدیق کفار مکہ کے پاؤں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو تشویش لاحق ہوئی اور پریشان ہوئے کہ یہ کفار اگر نیچے آ گئے، داخل ہو گئے تو ہمارا یعنی محمد عربی کا کیا بنے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو کہہ دو کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے جی۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم دیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ تم بھاری ہو یا بوجھل ہو، ہلکے ہو، جس طرح بھی ہو، اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ آگے پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 13، اس کا آغاز کیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الصدق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا کہ جو آپ نے اجازت دی۔ یہ واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ التجا کی کہ ہم بیمار ہیں جی، ہم کمزور ہیں، ہمارے گھر میں فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، بہت سے عذر پیش کیے، آپ ہمیں اجازت دیں جی۔ حالانکہ ان کا عذر صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو زبانی گفتگو تھی ان کو سن کر آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس اجازت کو، جو ان کو اجازت دے دی ہے، اس کو معاف کر دیا ہے جی۔ آگے فرمایا کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تو تم سے وہ اجازت نہ مانگیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور وہ جہاد کرنا بھی چاہتے ہیں اور اپنے مال، اپنے جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے۔ اجازت وہی طلب کریں گے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، یعنی وہ منافق ہیں جی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کو بیان کیا کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، کہا کہ وہ اگر نکلنا چاہتے تو نکل سکتے تھے، جا سکتے تھے، اور اپنا سامان ساتھ تیاری کر کے جہاد میں جا سکتے تھے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے جانے کو پسند نہیں فرماتا جی، چونکہ یہ منافق تھے اور انہوں نے آگے جا کر کسی نہ کسی مقام پر آپ کو دھوکہ دینا تھا، آپ کو تکلیف دینی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ یہ منافق جو ہیں وہ جہاد کے لیے نہ جائیں جی۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، وہ بھی ایک منافق کا طرز عمل تھا، اس کو بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جد بن قیس ایک منافق تھا، وہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں غزوہ تبوک میں نہ جاؤں جی۔
آپ نے اس کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اصل میں بہت خوبصورت ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رومیوں کی جو عورتیں ہیں جنگ میں جو شامل ہوں گی وہ مجھ پر فریفتہ ہو جائیں اور مجھے وہ فتنہ میں کہیں نہ ڈال دیں جی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا جو ان کے عذر تھے جی۔ آگے پھر جہاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حکم بھی دیا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، چونکہ غزوہ تبوک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یعنی اس وقت چندہ اکٹھا کرنا بھی تھا، چونکہ ایک بین الاقوامی یعنی دوسری ملک کی سرحد پر جا کر یہ جنگ کی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، محبوب فرما دیجئے کہ تم خرچ کرو طوعاً و کرہن، چاہے خوشی میں چاہے مجبور ہو کر اللہ کی راہ میں جو بھی تم خرچ کرو گے، لن یتقبل منکم، اللہ تب قبول نہیں کرے گا، کیوں کہ انکم کنتم قوما فاسقین، تم قوم فاسق ہو جی۔ یہ بھی اصل میں منافقین کی طرف اشارہ کیا کہ صدقہ یا جہاد کے لیے جو چندہ ہے یا جہاد کے لیے جو تعاون ہے اسی کا قبول ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، یعنی پکا مومن ہے۔ پھر فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون، یہ اشارہ ہے کہ کافروں کے پاس مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگا، اے محبوب ان کی مال دولت شان و شوکت کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں جی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، یہ اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک منافق شخص جو تھا وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ انصاف کریں۔ ایک روایت میں یہ کہ حضرت عمر نے ان کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کی تقسیم کرنے میں جو آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، محبوب اگر آپ ان کو عطا کر دیتے تو یہ آپ پر راضی ہو جاتے، لیکن آپ نے ان کو عطا نہیں کیا، اس وجہ سے کیا ہے کہ یسخطون، وہ آپ سے ناراض ہیں جی۔ آگے رکوع نمبر 14 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ صدقات کا مستحق کون ہے جی، انما صدقات للفقراء، کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، عاملین کے لیے ہیں، جن کے دل اسلام کی الفت کی طرف مائل، اسلام کی طرف مائل ہیں، ان کے لیے، غلاموں کے لیے ہیں، قرض داروں کے لیے ہیں، اور اللہ کی راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں، مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کر دی، اس کو مصارف صدقات بھی کہا جاتا ہے۔ آگے یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، پھر منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا۔ غزوہ تبوک میں منافق جب پیچھے رہ گئے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر قسمیں اٹھاتے تھے جی، اور قسمیں قرآن کہتا ہے کس وجہ سے اٹھاتے تھے، تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں، واللہ ورسول حق ان یردوہ، اللہ اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان کو راضی کیا جائے۔ اس کے بعد یہ پورا رکوع جو ہے منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر 15واں رکوع کا آغاز بھی منافقین کے بات سے کیا گیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق وہ ہیں جو ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، اور یہ کس کا حکم دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافق برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں جی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے منافقین عورتوں، منافقین مردوں اور کفار کے لیے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ پورا رکوع اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی آگے بیان کر دیا کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اور پھر منافقین کو ڈرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سابقہ جو قومیں تھیں ان کا بھی تذکرہ کیا جی۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات۔ یہ اصل میں ان سابقہ اقوام ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو مختلف عذاب نازل کیے تھے اور ان کو مختلف آزمائشوں میں جو ڈالا تھا وہ کس وجہ سے تھا، وہ ان کا طرز عمل تھا جی۔ تو منافقین کا بھی یہ طرز عمل ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنی ان حرکتوں سے یا ان بدعمالیوں سے باز نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا سلوک بھی ان جیسے کرے گا۔ ساتھ ہی مومنین کی فضیلت بیان کر دی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں جی۔ یأمرون بالمعروف، مومن کون ہوتا ہے؟ جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا کس چیز کا؟ کہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ان سے وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے رکوع نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کافروں اور منافقین سے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، محبوب ان کے معاملے میں ذرا سختی کیجیے اور ان سے جہاد کیجیے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ یہ بھی منافقین کے طرز عمل کو اس میں بیان کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب بھی اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ مگر یہاں جو ہے بالخصوص منافقین کا، کہ ایک منافق جس کا نام جلاس تھا، اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہوئے جی، نعوذ باللہ۔ وہ اس طریقے سے کلمات بول رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہا تھا۔ حضرت عامر بن قیس نے یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ آپ نے اس منافق کو بلایا تو وہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھانے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان قسموں کو ذکر کیا ہے اور آگے فرمایا کہ یہ قسمیں تو بہت جو ہے چھوٹی بات ہیں، انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جو وعدہ کیا ہوا تھا یہ وعدہ کو بھی توڑنے والے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس میں بھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ثعلبہ بن حاطب ایک صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے کثرت مال کی دعا کیجیے۔ آپ نے پہلے تو اس سے کنارہ فرمایا اور درگزر کیا، لیکن اس کے اصرار پر آپ نے اس کو یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن تمہارے لیے اللہ کا حصہ دینا لازم ہوگا جی۔ جب ثعلبہ کی بکریاں بڑھنے لگیں جی، اتنی تعداد میں بڑھ گئیں کہ جنگل بھر گئے جی ان بکریوں سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملین کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، لیکن ثعلبہ نے انکار کر دیا اور کیا بولا کہ یہ بھاری بھرکم ٹیکس میرے اوپر جو لگا دیا گیا ہے میں اس کے دینے میں سوچوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ اشارہ کیا کہ جو لوگ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تو لنصدقن، کیا ہے کہ ہم ضرور صدقہ کریں گے، لیکن جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ بخلوا بھی وتولوا، وہ بخیل بھی ہو جاتے ہیں اور منہ بھی پھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہاں بھی منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا۔ مسلمانوں نے غزوہ تبوک میں جو جہاد کے لیے حصہ ملایا تھا وہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا، مگر منافقین نے یہ کہہ دیا کہ ان میں تو ریاکاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت کو بھی بیان کیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ، محبوب آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں،
آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعا کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخشنا نہیں ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ سارا اس پارہ نمبر 10 کا جو آخری پاؤ ہے، آخری حصہ ہے، اس میں منافقین کے کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ محبوب آپ منافق کی نماز جنازہ مت پڑھیے اور اس کی قبر پر مت کھڑا ہوں جی۔ یہ اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ابی کا بیٹا آ گیا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں۔ یہ رئیس المنافقین تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر بھی دی اور ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا، اور جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی تھی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو منع کر دیا کہ محبوب جو منافق ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ پیچھے ان کے لیے مغفرت کرنے سے، دعا کرنے سے منع کر دیا، اب ان کے لیے نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آگے پارہ نمبر 10 کا رکوع نمبر 18 کا آغاز وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ مَقْعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ، یہ بھی وہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ عذر پیش کیے تھے جی کہ ہم تبوک اس وجہ سے نہیں جا سکتے یا اس وجہ سے نہیں گئے کہ ہمارا یہ اصل مسئلہ تھا، ہماری یہ مجبوری تھی۔ تو یہ اشارہ ہے عامر بن طفیل اور اس کی جماعت کی طرف جو کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ حضور اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں گئے تو قبیلے بنی طے کے لوگ ہمارے گھر بار لوٹ لیں گے، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے یہاں رکے رہ رہے ہیں، کیوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمارے گھروں سے مال وغیرہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کذبوا اللہ ورسولہ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس طریقے سے منافقین کے کردار اور ساتھ ساتھ غزوہ تبوک میں جو مسلمانوں کی جہاد کے لیے جو خدمات تھیں اس کو اس سورہ میں اور خصوصی طور پر اس پارہ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ والسلام۔